کسی نے ایک سوال کیا کیا بلی پالنا سنت ہے؟ تو دیکھیے بلی پالنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریری سنت ہے۔ سنت کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے قولی سنت، اس کو بولتے ہیں حکمی سنت، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرو، ایسا کیا کرو، یہ کرو، یہ مت کرو، اس کو بولتے قول یا جس کو بولتے ہیں حکمی سنت۔ ایک ہوتا ہے آپ کا فعلی سنت، مطلب وہ سنت جو آپ نے عمل کیا اور ہم لوگوں نے دیکھا اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا۔ اور سنت کی تیسری قسم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو کرتے ہوئے دیکھا، خود تو کبھی نہیں کیا، لیکن کسی اور کو کرتے ہوئے دیکھا اور آپ اس پہ خاموشی اختیار کر دیں، کچھ نہیں بولا، اس کو بولتے تقریری سنت۔ سنت کی 3 کیٹیگری، قولی یا جس کو کہتے ہیں حکمی سنت، جس میں آپ بولتے آرڈر دیتے ہیں کرنے کا یا رکنے کا، دونوں باتیں، ایسا کیا کرو، ران کو چھپاؤ، وہ عورت کا حصہ ہے، مطلب سطر کا حصہ، ران مانڈی تھائی، تو اس میں روکا گیا۔ کسی کو کہا جاتا ہے ایسا نماز پڑھو، ایسا روزہ رکھو، تو یہ ہوگا قولی یا حکمی۔ دوسرا سنت کی قسم فعلی، فعل مطلب جو آپ کو کرتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، مطلب اللہ کے رسول نے کہیں بولا نہیں ایسا کرو، لیکن صحابہ نے دیکھا، اب رات میں اٹھ کے ایسا عمل کرتے تھے، رات میں اٹھا، آنکھوں کو ملا اور سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھی وغیرہ، تو یہ ہو گیا فعلی۔ تیسرا ہوتا ہے تقریری سنت۔ تقریری مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگوں نے عمل کیا، آپ خاموش رہے یا آپ مسکرا دیے، مسکرائے نہ بھی اور خاموش رہے، تو وہ ہو گیا تقریری سنت۔ تو بلی پالنا تقریری سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نہیں کیا اور نہ ہی حکم دیا، لیکن تقریری مطلب یہ کہ آپ نے کسی کو بلی پالتے ہوئے دیکھا اور کچھ نہیں کہا، خاموش اختیار کیا۔ وہ کیا کون تھے جن کو آپ نے دیکھا بلی پالتے ہوئے؟ ایک صحابی بڑے مشہور ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ کے رسول نے بلی پالتے ہوئے دیکھا، بلکہ روایت میں آتا ہے بلیوں کے اتنے شوقین تھے۔ ہریرہ کہتے ہیں بلی کو، بلی کے بچے کو خاص طور سے کہتے ہیں ہریرہ عربی زبان کے اندر۔ ہریرہ ابو ہریرہ ان کا نام نہیں تھا، ان کا اصل نام عبد الشمس تھا، بعد میں آپ نے بدل کے سامنے عبد الرحمن رکھا، لیکن بلیوں سے ان کی محبت دیکھی، اور کتنی محبت کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں آپ آتے تو بغل کے آستین میں بلی رکھ کے لاتے، چھوٹا بچہ رکھ کے لاتے تاکہ وہ سوتے رہے اندر، اس آستین کے اندر بلی کا بچہ لے کر آپ مجلس میں آتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے جب ان کا یہ عمل دیکھا بلیوں کے ساتھ تو کہا ابو ہریرہ، مطلب بلی کے باپ، مطلب ابو ہوتے بچے کے نام سے بولتے ہیں، جیسے کوئی انسان ہے اس کا بچہ رحمان ہے، معاف کر عبد الرحمان ہے، تو بچے کا باپ کو بولتے ابو عبد الرحمان، عبداللہ ہے تو ابو عبداللہ، ہے نا، یہ ایسا ہوتا ہے۔ تو ابو ہریرہ ان کا نام نہیں تھا، عبد الرحمان ان کا نام تھا، اور ان کا اصل نام دور جاوید میں عبد الشمس تھا، ٹھیک ہے، اور ہم اسی نام سے پہچانتے ہیں۔ سب سے زیادہ حدیث انہوں نے روایت کی ابو ہریرہ، دیکھیے، تو یہ ہوا تقریری سنت کہ آپ نے کسی کو بلی پالتے ہوئے دیکھا اور آپ نے کچھ نہیں کہا، بلکہ ایک نام دے دیا ان کو ابو ہریرہ، اس محبت کو دیکھ کے جو بلیوں سے ان کو تھی۔ تو اس سے پتہ چلا یہ عملی سنت نہیں ہے اور یہ حکمی سنت نہیں ہے، یہ تقریری ہے۔ آپ کوئی سوال کرے کیا بلی پالنے کا ثواب ہے؟ تو نہیں، کیونکہ ویسی سنت نہیں ہے تو اس کا وہ ثواب نہیں جس میں اللہ کے رسول نے یہ کرو، یہ مت کرو، ایسا کرو، اس کا نہیں آتا۔ لیکن ایک جانور ہے، جب اس کو آپ پالیں ظاہر سے اللہ اجر دیں گے، اس کو آپ کھلاتے پلاتے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس بات کا بھی خوف ہونا چاہیے کہ جو جانوروں کو آپ پالتے ہیں آپ اس کی کفالت کی ذمہ داری لیتے ہیں، پھر مالک پہ پوری ذمہ داری کی اس کو کھلائے پلائے اور جو اس کی ضرورتیں پورا کریں۔ اب عورت بلی تو پال لیتے ہیں، اس کو بچے ہوتے ہیں سڑک پہ پھینک دیتے ہیں، اس کے بچوں کو پالنا بھی آپ کی ذمہ داری۔ بلی تو پال لیتے شوق سے، بلی کی چوہے کو ختم کریں گی، بلی کی وجہ سے روڈنٹس گھر کے اندر سانپ بچھو گھس نہیں آئیں گے، فائدے تو پورے لیتے ہیں اس کے۔ بچے پیدا ہوئے اس کی لے کے پھینک کے آتے، بچے پیدا ہوئے لے کے پھینک کے آتے، مطلب بچوں کو مارنے کو آپ نے جائز سمجھ لیا، بلیوں کا فال، بلی کے بچے بھی تو آپ کی ہو رہے ہیں، اس کو کیسا چھوڑ سکتے ہو؟ آپ کو کرنا پڑے گا، پھر اس کو بانٹو، آپ بلی کے بچوں کو دے دو لوگ، لیکن چھوڑ دینا تھیلے مان کے پھینک کے آیا تو پھر یہ غلط ہے۔ جب آپ پیٹس کو پالتے ہیں نا تو ان کی حقوق ادا کرنا آپ کو بے حد ضروری یاد رکھیے، ورنہ یہ سب گناہ کا باعث ہی بنتے ہیں، بلکہ بہت سخت وعیدیں بھی آئے، خاص طور سے بلی کو مارنے کے تعلق سے ایک بڑی سخت وعیدیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خاتون تھی، بلی کو اس نے کمرے میں قید کر دیا، نہ کھلایا پلایا، نہ اس کو خود چھوڑا کہ وہ جائے اور اللہ نے جو مخلوقات دنیا میں رکھی اس سے فائدہ اٹھائے، وہ بلی مر گئی بھوک پیاس سے۔ اللہ رسول فرمایا اللہ نے اس شخص کو جہنم رسید کر دیا جس نے اس بلی کو مارا۔ ایک بلی کی موت کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں گئی، ان کے پھر حق ہیں، اگر پالتے ہیں تو حق ادا کیجیے، یہ نہیں کہ آپ نے پالا گھر میں چوہے ختم بلی کو لے کر پھینک دیا۔ اب وہ جو گھر میں پلتی بلی نا وہ باہر نہیں رہ سکتی، جیتی بہت مشکل ہوتا ہے اس کو، کسی گھر میں گھستی ہے گاڑی وہاں کی مر جاتی ہے، چونکہ اس کو عادت نہیں تھی باہر کی۔ پھر پالو، پھر ٹیک کیئر کرو پورا، وہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آگے بڑھتے ہیں سوال و جواب کو لے کر، اور کسی نے ایک سوال کیا ہے، بہت لوگ کہتے ہیں کیٹ میں جن ہوتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ مطلب انہوں نے یہ سوال کیا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلی کے اندر جو ہے جن ہوتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ تو دیکھیے جن جو ہے مختلف شکلیں لے سکتے ہیں، حدیث میں الفاظ ہے کہ وہ سانپ کی شکل لے سکتے ہیں، کتے کی شکل لے سکتے ہیں، انسان کی شکل لے سکتے ہیں، کیڑے مکوڑوں کی شکل لے سکتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا وہ بہت ساری شکلیں لے سکتے ہیں، جانوروں کی بھی اور انسانوں کی بھی۔ تو سوال یہ کیا بلی میں جن ہوتا ہے؟ تو دیکھیے ایک جن بلی کی شکل لے سکتا ہے، بلی کی شکل لے سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر بلی جن ہو، لے سکتا ہے، لیکن
لیکن ایک بات یہاں غور کیجئے، وہ یہ اور بڑی اہم بات ہے، وہ یہ کہ جب کوئی جن کسی شکل میں آ جاتا ہے، مثال کے طور پہ جن کتے کی شکل میں آیا، جن سانپ کی شکل میں آیا، جن انسان کی شکل میں آیا، جن بلی کی شکل میں آیا، جن کیڑے مکوڑوں کی شکل میں آیا، جب وہ کسی شکل میں آتا ہے تو سارے فزیکل لاز، طبعی قوانین اس پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک جن کتے کی شکل میں آیا تو وہ ایک مقام ہوتا ہے جس مقام پہ اپنی شکل بدل کے انسان کے سامنے آتا ہے، اس کو اپنی شکل بدلنے دوبارہ اسی مقام پہ جانا پڑتا ہے، جو وہ کام وہ انسانی آنکھوں کے سامنے نہیں کر سکتا، اس کو اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے، جس کے نتیجے میں اگر کوئی جن شکل بدلتا ہے اور اگر انسان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، جیسا کتے کی شکل میں آیا اور کسی نے اس کے مار کے ٹانگ توڑ دی تو وہ کتے کی ٹانگ ٹوٹ جائیں گی، یا پھر اس کو مار دیا، گاڑی کے نیچے کچل دیا، وہ کتا مطلب جن مر جائے گا۔ سانپ کی شکل میں آیا کسی نے سانپ کو مار دیا، اس کا مطلب یہ کہ وہ جن مر جائے گا۔ بلی کی شکل میں آیا کسی نے بلی کو مار دیا تو بلی مر گئی، مطلب جن مر جائے گا۔ تو جنوں کو اللہ نے ایک محفوظ جگہ رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ شکلیں لے سکتے ہیں لیکن عموماً لیتے نہیں ہیں۔ وہ لے سکتے ہیں، اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، عموماً نہیں لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خصوصاً لیتے ہیں، اسپیشلی لیتے ہیں، جنرلی نہیں لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اتنے محفوظ جگہ انہیں رکھا ہے، اس محفوظ جگہ کو چھوڑ کر انسانوں میں آنا یہ خطرناک بات ہو جاتی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہاں وہ لے سکتے ہیں شکل، لیکن جب وہ شکل لیتے ہیں تو سارے فزیکل لاز اس پہ لاگو ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی جن بلی کی شکل میں آیا، بلی کو آپ نے مار دیا، وہ جن مر جائے گا۔ سانپ کی شکل میں آیا، آپ نے اسے مار دیا، وہ جن مر جائے گا۔ تو عموماً وہ نہیں لیتے۔ کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے کہ اتنا اللہ نے محفوظ رکھا، تو وہ کیوں خواہ اپنے کو بدلے، لیکن وہ لے بھی سکتے ہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ عموماً نہیں لیتے، جنرلی نہیں لیتے، اسپیشلی لیتے ہیں۔ ہمارے پاس معاشرے میں ایک ڈر کا واتاورن ماحول ہوتا ہے، کوئی بلی دکھ گئی، ارے اس میں جن تو نہیں تھا، کوئی کتا دکھ گیا، ارے غائب ہو گیا، جن تو نہیں تھا، کوئی انسان آیا اچانک نہیں دکھا، ارے جن تو نہیں تھا۔ تو ہر چیز کو ہم جن سمجھتے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے کہا جن خصوصاً شکلیں لیتے ہیں، عموماً نہیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا جب وہ شکل لیتے ہیں تو سارے طبعی قوانین، فزیکل لاز اس پہ لاگو ہو جاتے ہیں، لہٰذا وہ عموماً اپنے آپ کو، چونکہ اللہ نے ایک محفوظ جگہ انہیں رکھا ہے، وہاں رکھنا پسند کرتے ہیں، لیکن اسپیشلی وہ شکل لے سکتے ہیں۔ تو جیسا سوال آیا ہے کیا بلی؟ ہاں بلی کی شکل بھی لے سکتے ہیں، کتے کی شکل لے سکتے ہیں، انسان کی شکل لے سکتے ہیں، کیڑے مکوڑوں کی لے سکتے ہیں، سانپ بچھوؤں کی شکل لے سکتے ہیں۔ یہ تمام باتیں ہمیں احادیث کے اندر اور اقوال صحابہ کے اندر ملتی ہیں۔ جو دھرم، جو ریلیجن جانوروں کے حق بتاتا ہے، کیا وہ انسانوں کو مارنے کا حکم دے سکتا ہے؟ اسی لیے میں عنوان، یہ ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا کہ اسلام میں جانوروں کے کیا حقوق ہے، اینیمل رائٹس کیا ہے۔ اور جانوروں میں سبھی شامل ہیں، جانور جو اڑتے ہیں، مطلب چرند پرندے جس کو کہتے ہیں، وہ جانور جو پانی کے اندر ہوتے ہیں، مچھلیاں اور مختلف قسم کے جانور، اور وہ جانور جو زمین پر رہتے ہیں، یا کیڑے مکوڑے بھی اس میں شامل ہیں۔ سبھی چیزیں، مطلب انسانیت سے ہٹ کر جتنی مخلوقات اللہ نے دنیا میں بنائی ہیں، انسان، جن اور فرشتوں کو آپ چھوڑ دیجیے، اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، ان کے اسلام نے کیا حق دیے ہیں، کیا رائٹس بتائے ہیں۔ تو جو مذہب اپنے ماننے والوں کو اینیمل رائٹس سکھا رہا ہے، اور اینیمل رائٹس کی بات اسلام نے آج نہیں کی، یہ لا مسلمانوں نے آج نہیں بنایا۔ اسلام جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا، جس وقت مکمل ہوا، اس میں جہاں ہیومن رائٹس تھے، انسانوں کے حق تھے، میاں بیوی کے حق تھے، پڑوسیوں کے حق تھے، رشتہ داروں کے حق تھے، مسکینوں کے حق تھے، مسافروں کے راستہ چلنے والوں کے حق تھے، کافروں کے، غیر مسلموں کے اور ذمیوں کے حق تھے، تو وہیں اس نے جانوروں کے حق بھی جبھی ڈکٹیٹ کر دیے اور پورے بتا دیے تھے مکمل طور سے۔ تو جو مذہب اپنے ماننے والوں کو 1450 سال پہلے اینیمل رائٹس بتا رہا ہے، آپ سوچ سکتے اینیمل رائٹس بولے تو ہم کو کیا ذہن میں آتا؟ ورلڈ وائلڈ لائف فیڈریشن جب بنی ہوں گی، جو کہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے دنیا کی، شاید جب اینیمل رائٹس بنے ہوں گے، جانوروں کی کیا حق ہو۔ نہیں، میں تب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آج سے 1450 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب تو وومنس رائٹ بھی نہیں دیے تھے انسانیت نے۔ یورپ کے اندر عورتوں کو 1830 کے بعد، 1830 کے بعد ان کو رائٹ آف ووٹ ملا، رائٹ ٹو ہیلتھ پراپرٹی ملا، اور ہندوستان میں، انڈیا کے اندر، انڈین انڈیپینڈنس کے بعد، آزادی کے بعد عورت کو حق ملا ملکیت کا، ورنہ عورت کو ہندوستان میں کسی چیز کے مالک ہونے کا حق نہیں تھا، تو آج ملا۔ اسلام نے رائٹ ٹو ووٹ، رائٹ ٹو ہولڈ پراپرٹی، ملکیت خود کی اختیار کرنے کا، یہ حق کب سے دیا معلوم ہے آپ کو؟ 1450 سال پہلے۔ تو اسلام نے عورتوں کے حق، اسلام نے جانوروں کے حق، اسلام نے ہر کسی کے حق بتا دیے جو انسانوں نے آج دی، یاد رکھی۔ اسلام نے کہا وہ پوری انسان ہے اور اس کے مکمل حق ہے تم پر، سمجھ رہے؟ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں کہا تھا کہ میں تم کو عورتوں اور غلاموں کے بارے میں تاکید کرتا ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنی عورتوں کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ۔ مطلب وومنس رائٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور سرونٹس رائٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اندازہ لگائی۔ تو اسلام نے حق دیے ہیں، یاد رکھیے۔ تو آج اس مذہب پر الزامات ہے، اس مذہب نے، اس دین نے تو اندازہ لگائی 1450 سال پہلے
اینیمل رائٹس کی بات کی. اور ان حقوق کو معمولی مت سمجھیے آپ جانوروں کے حقوق کو. یہ بات بھی بڑی اہم ہے, یہ بات میں رکھ دوں آپ کے سامنے, اس لیے کہ کچھ لوگوں نے جانوروں کے حق کو معمولی سمجھا. کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے تو کیا ہوتا ہے؟ آئیے ایک حدیث سن لیں بات آگے بڑھانے سے پہلے کہ جانوروں کے حق کتنے اہم ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, اور آپ نے کہا دخلت امرأۃ النار فی ہرہ, کہ ایک عورت صرف بلی کے بچے کی وجہ سے یا ایک بلی کو مارنے کی وجہ سے جہنم میں چلے گئی. ایک عورت صرف بلی سمجھتے نا, کئی جانوروں میں ایک چھوٹا سا جانور ہے ہمارے گھر میں آتا جاتا ہے عام طور سے. ایک عورت صرف بلی کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے, بلی کو تکلیف دینے کی وجہ سے, بلی کی موت کی وجہ سے جہنم میں چلے گئی. پھر آگے آپ نے فرمایا اور کہا وہ جہنم میں داخل ہوئی, اس نے بلی کو باندھ دیا, اس کو باندھ کے رکھا, اور فرمایا اسے نہ کھلایا نہ اسے پلایا, اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ جا کر اللہ نے جو کیڑے مکوڑے پیدا کیے اس میں سے کچھ کھا کر اپنے آپ کو بچا لے. اور اس شدت سے بھوک کی وہ بلی مر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس عمل کی وجہ سے اس عورت کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا اٹھا کر. آپ سمجھ رہے, ہم نے تو جانوروں کے حق کو عام سمجھا, اسی سمجھا ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. اندازہ لگائی صرف ایک بلی کے بچے کو مارنے کی وجہ سے ایک عورت جہنم رسید ہو گئی, ہے نا. تو ہم جانوروں کے حق کو معمولی سمجھ رہے ہیں. شریعت میں کوئی بھی چیز میں نے کہا نا معمولی نہیں ہے, بڑی اہمیت والی, اس لیے کہ جانور اللہ کی مخلوق ہے نا. اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے, تو اللہ نے جس کو بھی پیدا کیا اس کے حقوق باندھ دیے, اس کے رائٹس بتا دیے, اس کے حق کیا ہے, کیا کرا جائے گا کیا نہیں کیا جائے گا. تو ایک عورت صرف بلی کو قتل کرنے کی وجہ سے جہنم رسید ہو گئی. اور دوسری ایک بخاری کی روایت میں آپ نے فرمایا, جانوروں کے حق کی اہمیت تو سنیے. آپ نے فرمایا ایک عورت جو فاحشہ تھی, فاحشہ سمجھتے آپ, وہ اپنا منہ کالا کرتی لوگوں کے ساتھ, لیکن توحید پرست تھی, یاد رکھیے. یہ بات سمجھنا ضروری, ورنہ حدیث کو صرف سن لیتے ہوئے بات متن سمجھ میں نہیں آتا. ایک عورت فاحشہ تھی, مطلب اس سے وہ گناہ فحش کا ہوتا تھا, لیکن وہ توحید پر تھی, مطلب وہ ایک اللہ کو مانتی تھی, سچی مسلمان تھی, لیکن یہ سن یہ گناہ اس سے ہو رہا تھا. ایک عورت فاحشہ تھی, اس نے دیکھا کہ یہ کتا پیاسا ہے, پیاسا, اور پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے. اس عورت نے اپنے جوتے کو نکالا, اپنی اوڑھنی جو اوڑھی ہوئی تھی وہ نکال کر جوتے کو باندھ کر ایک کنویں میں جو ہے ڈالا, اور کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. کس وجہ سے؟ ایک بہت بڑے فلاں کو, ایک انسان کو, ایک بڑی جماعت کو کھلایا پلایا نہیں, ایک صرف جانور کتے کے ساتھ اچھا سلوک اس عورت کو اس کے گناہ کو معاف کروا دیا اللہ رب العزت اس ایک عمل کی وجہ سے. اس لیے کہ اس نے صدق دل سے, خالص دل سے, اور وہ توحید پرست تھی, خالص دل سے اس نے وہ کیا, تو اللہ نے اس کے وہ گناہ کو معاف کر دیا. لیکن میں ہرگز آپ کو دعوت نہیں دے رہا ہوں کہ آپ گناہ کیجیے اور پھر کتے کو پانی پلا دیجیے تو آپ کی مغفرت ہو جائے گی, نہیں. معنی یہ تھا کہ وہ کسی مجبوری کے تحت کر رہی ہوں گی, کیا حالات ہوں گے اللہ ہی جانتا ہے بہتر, اس سے وہ گناہ ہو رہا تھا, لیکن چونکہ وہ توحید پرست تھی تو اللہ نے اس کو مغفرت کر دی اس عمل کی وجہ سے. آئیے دوسری روایت. ایک شخص تھا جو ریگستان سے گزر رہا تھا, اسے پیاس لگی اور اس نے دیکھا ایک کنویں میں پانی, لیکن پانی بہت نیچے تھا. وہ اتر کر نیچے گیا, مطلب اس کو خود جانا پڑا نیچے, جا کر اس نے پانی پیا, اور پانی پی کے جب باہر آیا تو اس نے دیکھا ایک کتا جو اپنی زبان باہر نکالے ہوئے اور مٹی کو چاٹ رہا ہے. تو اس نے یہ سوچا کہ جیسے مجھے پیاس لگی تھی یہ کتا بھی آج ویسے ہی پیاسا ہے, تو میں اس کو انشاءاللہ اللہ کی خاطر, چونکہ وہاں کوئی دیکھنے والا تو اکیلا تھا ریگستان میں, پانی پلاؤں گا, لیکن پانی تو نیچے تھا اور کوئی ڈول تو تھا نہیں. تو روایت میں آتا ہے کہ وہ اس کنویں میں اترا, اپنے جوتے کو نکالا, جوتے میں پانی لے کے منہ میں جوتا پکڑا, چونکہ اوپر بھی چڑھنا ہے نا, اس کنویں کے باہر بھی نکلنا ہے, تو اس نے جوتے کو منہ میں لیا, پانی بھر کر لایا اور اس کتے کو پلا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. اندازہ لگائیے آپ. تو ہم کو تو یہ لگ رہا تھا کہ جانوروں کے کوئی حقوق نہیں ہوں گے, اینیمل کو رائٹس نہیں ہوں گے اسلام میں. اندازہ لگائیے ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت جہنم جا رہی ہے, اور ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک عورت جنت جا رہی ہے. ایک بلی کی وجہ سے اس کو کھانا نہ کھلانے اور پلانے کی وجہ سے جس سے اس کی موت ہو رہی ہے, ایک عورت جہنم میں جا رہی ہے. وہیں ایک آدمی صرف ایک ادنا سی مخلوق اللہ کی کتے کو پانی پلانے کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت عطا فرما دی. تو ان حقوق کو معمولی مت سمجھیے کوئی بھی حق. اور جب جانوروں کے اتنے حق ہے اور نہ دینے کا یہ گناہ ہے, تو میں سمجھتا ہوں آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ پڑوسیوں کا حق کتنا زیادہ ہوگا, اس لیے کہ وہ تو انسان ہے. عورت کا حق کتنا زیادہ ہوگا آپ کی بیوی کا, اس لیے کہ وہ تو انسان ہے. بچوں کا حق کتنا ہوگا آپ کے اور ہمارے, اس لیے کہ وہ تو انسان ہے.
ہے نا. اور رشتہ داروں کا کتنا حق ہوگا, اس لیے کہ وہ تو ہمارے قرابت دار ہیں. اور ماں باپ کا کیا حق ہوگا, اس لیے کہ وہ تو ماں باپ ہے. اور رب کا کیا حق ہوگا کہ اس کے حق میں آپ حق تلفی کریں گے تو کیا سزا دیں گا. پھر ایک بلی کے ساتھ یہ سلوک کرنے کا نتیجہ. تو جانوروں کے حق کو معمولی مت سمجھیے, کوئی بھی حق کو معمولی مت سمجھیے, اس لیے کہ حق وہ ہوتے ہیں جو دینا ہے آپ کو. اور علماء لکھتے ہیں وہ تواصوا بالحق, سورۃ عصر کی جو آیت ہے وہ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر, تواصوا بالحق کے اندر یہ حق شامل ہے آپس میں ایک دوسرے کے حق دینا, اس میں یہ بھی شامل ہے جانوروں کے حق. اس لیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا, ہم اللہ کی مخلوقات جانور چرند پرند مچھلیوں کے ساتھ رہتے ہیں, تو ان کے رائٹس کیا ہو وہ بھی اسلام نے ڈیفائن کر دیے 1450 سال پہلے. اور جب ان کے تحفظ کی, ان کے حق کی بات کی, تو وہ اسلام کیسے حکم دے سکتا کسی انسان کو مارنے کا جو ایک بلی کے مارنے پہ جہنم کی بات کر رہا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں نا, ایک جانور کو قتل کرے تو جہنم میں جا رہا ہے, تو کیسے وہ کہیں گا انسانوں کو مار دو, لاکھوں انسانوں کو قتل کر دو, ہو ہی نہیں سکتا. ہاں ماننے والوں سے غلطیاں ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ اس سے کسی ریلیجن کو, مذہب کو تو بلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آئیے چند حقوق جانوروں کے میں آپ کے سامنے آج اس مختصر سے وقت میں رکھنے کی کوشش کروں گا, ورنہ لوگ یہ سوچ سکتے بھائی ابھی اتنے حق باقی ہے, میاں بیوی کے ہے, رشتہ داروں کے ہے, ماں باپ کے ہے, پھر یہ حق کیوں؟ اس لیے کہ میں شروعات ایک چھوٹے حق سے چالو کر رہا ہوں. جب چھوٹے کی اتنی اہمیت ہے تو بڑوں کی کتنی ہوں گی آگے آنے والے درس میں آپ اندازہ ہی لگا سکتے ہیں. پھر تو شروعات کبھی بھی کیا ہوتی ہے تاکہ ایک اندازہ ہو جائے آپ کو کہ ہم کیا دیکھنے والے آگے اور کیا حقوق ہے, اور ذہنی طور سے ہم تیار ہو جائے کہ ہم کو لوگوں کے رائٹ سب دینا ہے, بھائی پڑوسی ہے, دوست ہے, رشتہ دار ہے, جانور ہے, غیر مسلم ہے, سب کے حق دینا ہے. اس لیے کہ نہیں دیں گے تو پھر تو قیامت دن پکڑے جائیں گے. اور الحمدللہ ان حقوق میں سے میں نے غیر مسلموں کے حقوق رکھ دی ہے, اس سے پہلے میں لے چکا ہوں, میاں بیوی کے حقوق میں لے چکا ہوں, اور والدین کے حقوق لے چکا ہوں. ٹھیک, اور آج جانوروں کے ہم دیکھ رہے چوتھا. اس کے بعد کچھ حقوق باقی ہوں گے پڑوسیوں کے, وہ انشاءاللہ آنے والے اور جو ہے ہفتوں میں ہم لیتے جائیں گے. ٹھیک, تو آئیے جانوروں کے کیا حقوق ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے مسلمان کا طریقہ اور شیوا یہ ہے کہ وہ ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, ہر کسی کا وہ خیال رکھتا ہے, حتیٰ کہ جو جانور اس کے اطراف ہوتے ہیں ان کا بھی مسلمان خیال رکھتا ہے, اور کسی قسم کی ایذا تکلیف انہیں نہیں پہنچاتا, اور اگر ہو سکے طاقت ہو تو انہیں کھلانے اور پلانے کا انتظام کرتا ہے. ٹھیک ہے, انہیں کھلانے اور پلانے کا انتظام کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ نے کسی ایک جانور کو ایذا پہنچا دی, ایک جانور تھا اس کو تکلیف پہنچا دی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس نے اس جانور کو تکلیف دی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم نے دی. تو کہا اسے تکلیف مت دو. تو صحابہ نے کہا اگر ہم سے تکلیف نہ دے تو کہا اللہ تمہیں اجر دیں گا. تو کہا کیا جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا ہم کو اجر ملتا ہے, ثواب ملتا ہے, پنیہ ملتا ہے, نیکیاں ملتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں, اور آگے فرمایا آپ نے اور کہا, یہ مسند احمد کی روایت ہے, آپ نے فرمایا فی کل ذات کبید حرّا اجر, کہ ہر گیلے جگر پر یا ہر گیلے جگر کے ساتھ, مطلب ہر زندہ چیز کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اجر ہے, ثواب ہے, پنیہ ہے. ہر گیلے جگر, ہر لیونگ تھنگ, مطلب ایوری لیونگ تھنگ جو بھی ہے اس کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرو گے, اچھا معاملہ کرو گے تو تم کو اس کا ثواب, فائدہ, پنیہ ملے گا, اس کے لیے تم کو ثواب ملنے والا. ہر گیلے جگر, کیڑے مکوڑے, پرندے, جانور, یہ سب کیا ہے؟ ٹھیک ہے, تو ان سب کو جو ہے اگر آپ اور ہم اچھا سلوک کرتے ہیں تو اس کا ہمیں کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے. یاد رکھیں, ہر گیلے. ٹھیک, تو اگر آپ کسی جانور کو کھلاتے ہیں تو کیا اس روایت کے مطابق ثواب نہیں ملے گا آپ کو؟ ملے گا. لیکن میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں جس طرح سے آج کل ماڈرن ڈے میں اینیمل رائٹس اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ہیومن رائٹس کچھ بھی نہیں, اینیمل رائٹس سب کچھ ہے نا, کہ ایک اگر ہرن کو کسی نے مار دیا تو 10 سال تک اس پہ کیس چل رہا ہے, اور ہزاروں انسانوں کے لوگ قتل کر دے رہے ہیں, ان کو آزادی سے آپ چھوڑ دے رہے ہیں. تو تھوڑا سا یہاں سوچنا بھی پڑے گا ہم کو. جب میں اینیمل رائٹس کی بات کر رہا ہوں تو ہیومن بینگس, انسان اس سے اونچے ہوتے ہیں. تو لوگ آج اینیمل رائٹس کو اتنا اٹھا دی. اسلام میں اینیمل رائٹس بالکل ہے, لیکن ہیومن رائٹس کے بعد آتے ہیں دونوں کے, تو ان کے تو زیادہ ہے. بہرحال ہر گیلے جگر کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو تمہیں اجر ملے گا, فائدہ ہوگا. تو انہیں کھلائیے, انہیں پلائیے, اور جو کچھ آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں کر گزریے. یاد رکھیں, لیکن افسوس کی بات ہے آج ہم مسلمانوں نے یا ہمارے معاشرے میں ہم اس کی تعلیم, بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کرتے, تعلیم نہیں دیتے. تو نتیجہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے, راستے سے ایک باپ اپنے بیٹے کو لے جا رہا ہے, راستے میں ایک بلی بیٹھی ہے, اور وہ بیٹا باپ سے ہاتھ چھڑاتا ہے اور جا کر بلی کو لات مار کر آ جاتا ہے. وہ بلی بیچاری چیختے چلاتے بھاگ جاتی ہے, اور جب وہ باپ کے پاس بیٹا آتا ہے تو باپ اس کو ہنستا ہے دیکھ کر, گویا وہ ہاں اچھا کیا تم نے, بہت اچھا کیا, اس کو مار کے آیا, ہنستا ہے. تعجب کی بات ہے, آج وہ جانوروں کو ایسی ایذا دیں گا, کل آپ کو آس پڑوس کو بھی ایسی تکلیف دیں گا, اس لیے کہ آپ اس کو روک نہیں رہے. سمجھ رہے بات؟ ہوتا ہے. میں نے کئی مرتبہ دیکھا چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہمارے محلوں کے اندر, بلی کے بچے ہوتے ہیں,
لوگ بلیاں پالتے ہیں، ان کے بچے ہوتے تو لا کے چھوڑ دیتے ہیں. کیوں پالتے ہو پھر بلی؟ چھوڑ دو جنگل میں. اس لیے پھر وہ بچے دیں گی، وہ اس کے جب پالیں گے تو اس کے بچے ہوں گے تو آپ کو سنبھالنا ہے، پھر وہ تو لا کر چھوڑ دیتے ہیں. اب محلوں کے بچوں کو تو بس شکار مل جاتا ہے. تو ایک مرتبہ میں نے دیکھا 2-4 بچے مل کر بیٹھے ہیں، ایک بلی کے بچے کی آواز آ رہی ہے اور وہ سب ہنس رہے ہیں. یہ تعجب ہوا کیا کر کیا رہے ہیں. جب میں گیا تو وہ وہاں ایک بلی کے بچے کو ستلی گلے میں باندھے تھے اور اس کو انہوں نے، ایک ٹرک کھڑا تھا، اس کے ڈیزل ٹینک کا جو سامنے کا حصہ ہوتا ہے نا، اس کو لاک ہوتا ہے، اس لاک میں اس رسی کو لگا دیا اور وہ بلی کا بچہ لٹک رہا ہے. مطلب اس کی سانس گھٹ گھٹ کے وہ مر رہا ہے اور جس کو دیکھ کے سب بچے ہنس رہے، خوش ہو رہے ہیں، وہ مر رہا ہے. جب میں گیا میں نے ان کو ڈانٹ کر ہکالا تو اس سے پہلے 2-3 مار چکے تھے وہ. مطلب کئی بچے وہ پکڑ کے لائے تھے بلی کے اور ایک ایک کر کے ان کو پھانسی دے رہے تھے وہ. اور سارے مسلمان اس کو دیکھ رہے تھے. کئی لوگوں نے دیکھا اس کو، میں بھی سن رہا تھا آواز، لیکن مجھے لگا چھیڑ رہے ہیں بچہ. کبھی بلی کے ہوتے نا آ جاتے ہیں چیختے چلاتے گاڑیوں کے نیچے، میں وہ سمجھا. تو وہ اس کو لٹکا کر مار رہے تھے. تعجب کی بات ہے. اور مسلمان اس کو دیکھ رہے تھے. یہ ایسی سنگ دلی اگر ہمارے بچوں میں اتنے چھوٹے چھوٹے پیدا ہو جائیں گی جن کو الفت اور محبت کا سبق ہم نے سکھانا چاہیے، تو پھر کیا ہوگا آگے چل کے. اندازہ لگا اس معاشرے کا. اور کیا ہم گناہ گار نہیں ہیں ان معصوم جانوروں کو مارنے کے لیے؟ چھوٹے چھوٹے بچے بلی کے کیا تکلیف دیں گے آپ کو؟ چھوڑ دو ان کو. ٹھیک ہے. تو کیسی عجیب بات ہے یہ، بہت سنگ دلی کی بات ہے. یاد رکھیے اس سے بہت نقصانات ہم کو ہو سکتے ہیں. یاد رکھیے ہم سمجھ رہے ہو تو بلی کے ساتھ کر رہے نہیں، آج جانور کے ساتھ کریں گے، کل پڑوسیوں کے ساتھ کریں گے، پھر آپ کے ساتھ کریں گے اور انسانیت کے ساتھ کریں گے. تو وہ دین جو رحم اور شفقت سکھاتا ہے ہمیں وہ تعلیم بچوں کو دینا پڑیں گی. یاد رکھیے. یا محلے میں کبھی کتا داخل ہو جائے، میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، اگر مسلمان محلے میں کتا داخل ہوتا ہے تو کبھی دیکھیے دن کے ٹائم پہ کونے کونے سے بھاگتا ہو، کیونکہ اس کو معلوم کہیں نہ کہیں وہ ٹارگیٹ بننے والا ہے. اور چھوٹے نہیں بڑے بھی. ایک کتا ہے اپنا ایک کچرے کی کنڈی پر کھا رہا ہے کچھ، ہمارے میاں بھائی دور سے کتے کو دیکھ رہے ہو، اچھا سکون میں کھا رہا ہو، ٹھیک. ایک پتھر لے کے ٹارگیٹ کر رہے، بچے کھڑے ان کے پاس، بڑے میاں بھائی اپنے، اور بچے کھڑے چھٹ ان کے پاس اور مار رہے ہیں. بچے بھی ہنس رہے ہیں، ویری گڈ، ٹارگیٹ پہ لگ گیا. اگر تو تعجب کی بات ہے، اس نے کیا تکلیف دیا تھا آپ کو؟ اس نے کیا نقصان پہنچایا تھا آپ کو؟ کیا ان کی حق آپ معمولی سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے ہمیں. بہت عجیب بات ہے. یاد رکھیے بہت عجیب بات ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم ان بات کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں اور تمام مخلوقات سے اللہ کی اچھائی کا معاملہ کریں. ہاں ایزا دینے والی چیزیں تو ٹھیک ہے، اس کو وہ کریں گے. یقیناً اسلام جب کہہ رہا ہے جانوروں کے حق ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سانپ کو بھی لے کے آپ گلے میں ڈال لیں گے. نہیں، وہ کاٹیں گا، اس کے اپنے رائٹس ہیں، اس کو اپنی سکھا جائیں گا. لیکن یہ کتا ہی آپ کو کچھ نہیں کرتا، بلی کچھ نہیں کرتی ہے نا. یا اسی طرح ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک جو ہے جو سور ہوتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور بہت بچے دیتے ہیں. تو ایک بچہ غلطی سے ایک محلے میں داخل ہو گیا، تو اس بے تحاشا سے بچے اس پر ٹوٹ پڑے کہ جیسا کوئی بہت ہی حرام کردہ چیز آ گئی ان کے پاس. ٹھیک ہے اس کا کھانا حرام ہے لیکن وہ اللہ کی مخلوق ہے نا، اللہ کی پیدا کردہ ہی چیز ہے نا، کوئی شیطان نے تو نہیں بنایا نا اس کو. بس شروع اس پر پتھر مارنا. تو وہ جا کر ایک چھوٹا سا پائپ تھا جو نالیاں صاف ہو رہی تھی، اس میں جا کے گھس گیا اور پھنس گیا. اور جب پھنس گیا تو اس کے پچھلا حصہ باہر رہ گیا بس. اور وہ تھوڑا سا جانور مضبوط قسم کا ہوتا ہے، سور جو ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط جانور ہوتا ہے، آسانی سے اس کو مار لگتی بھی نہیں. تو اپنے بچے جو ہے بڑے بڑے پتھر لے کے آئے، بولے اب اس کو بتاؤ. اور ایک ٹانگ تو توڑی دی اس کی مار کے پتھر، اب دوسری بھی توڑیں گے، وہ لے کے کر کے اس کو قتل کریں. کیسی عجیب بات ہے، یہ کیسی سنگ دلی. ٹھیک اتفاق سے میں وہاں کھڑا تھا، میں نے دیکھا کیا ہو رہا، اتنے تیز سے چلاتا ہے وہ جانور، وہ چلاتا ہے. میں نے جب دیکھا میں نے کہا کیا ہے، بچوں کا کہا تو کہاں جا رہے ہو؟ اور ثواب کا کام، بولے فیض بازو ہٹ جاؤ. میں نے کہا بیٹا کس نے بولا آپ کو ثواب ہے اس بیچارے جانور کو مارنے کا؟ ارے نہیں وہ سور ہے، وہ نام نہیں لیتے تھے، وہ ہے بولے وہ گندا جانور. میں نے کہا اس کا بیٹا کھانا حرام ہے، استعمال حرام ہے، لیکن شریعت میں اس کا محلوں میں آنا حرام نہیں ہے. ہمارے آتے جا سکتے ہیں، کیا ہوتا ہے اس کے آنے جانے سے. سمجھ رہے بات کو؟ تو اس چیز کو آپ سمجھیے. تو پھر بہرحال اس کو بڑی مشقت سے میں نے اس کو بچایا. پھر ایک آدمی کو جو جا رہا تھا وہ کچرا صاحب، میں نے کہا ادھر آؤ، اس کو لے جا کر تم ذرا ایک محفوظ جگہ چھوڑ دو بیچارے کو. ایک ٹانگ تو گئی تھی اس کی، پھر بھی ہو سکتا بچ جائے، مضبوط مخلوق ہے، بچ جائیں گی ہو سکتا. اور اللہ نے جانوروں کی بہرحال ان کو بہت سی بار میڈیکیشن کی کم ضرورت پڑتی ہے ہمارے مقابلے میں دواؤں کی. میں نے کہا چھوڑ دو بیچارے کو لے جا کر. ٹھیک وہ بچے پھر بھی نہیں کہا اگر نالے میں گئے تو ٹھیک، پھر آیا تو بولے گیا ہمارے ہاتھ سے. میں نے کہا اللہ رحم کرے بھائی. ٹھیک تو کیسی عجیب بات ہے نا. ارے ان کے حق ہے بھائی میرے، وہ اپنی مخلوق ہے، وہ چل رہا ہے، وہ آ گیا غلطی سے تو کیا آپ مار دیں گے اس کو؟ اور جانور ان کو سمجھتا بھی نہیں. یاد رکھیے. تو بہرحال تو ہر گیلے جگر پر اگر تم اچھا سلوک کرو گے تو تم کو ثواب ملے گا. ٹھیک اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، صحیح بخاری کی روایت، من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. اور یہاں دوسروں سے مراد اللہ کی مخلوق پر جو رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. تیسری روایت میں آپ نے فرمایا اور کہا اور فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا
ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم جو ہے زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اور زمین والوں سے مراد تمام زمین کی مخلوقات اس میں مراد ہے. تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. سمجھ رہے؟ تو ہم صرف اگر جانوروں کے حق نہیں دیتے، زمین والوں پر رحم نہیں کرتے، تو پھر اللہ سے رحم کی امید مت کیجیے. ٹھیک، تو یہ بہت اہم چیز ہے. تو یہاں بھی جو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں جانوروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے. ٹھیک، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور جانوروں کے تعلق سے آپ نے جو ہے شفقت کا معاملہ کیا، ٹھیک، اور رحم کا معاملہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اور کچھ لوگوں نے، یہ جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، کچھ لوگوں نے ایک پرندہ، زندہ پرندہ لایا اور اس پرندے کو ایک تختے پر لگا دیا، مطلب اس کو کسی ذریعے سے اس پہ اٹکا دیا، اور وہ اس پر نشانے کی پریکٹس کر رہے تھے، اس پہ تیر اندازی شوٹنگ پریکٹس کر رہے تھے. مطلب اس کو ٹارگٹ بنا دیا اور اس پہ کر رہے تھے پریکٹس، اس کو مار رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پرندے کو دیکھا جو بندھا ہوا تھا، زندہ تھا، اور لوگ اس پر زندہ پرندے پر ایرو پریکٹس، اس کو تیر سے پریکٹس کر رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعن اللہ من اتخذ شیئا فیہ روح غرضا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، لعنت ہو شخص پر جو جانور کو جو ہے، آپ نے فرمایا اور کہا اللہ اس پر لعنت کرے جو روح والی چیز کو ایذا دے اور اس کو اپنا ٹارگٹ پریکٹس کا نشانہ بنائے. لعنت ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی. آپ سمجھتے ہیں ہم عام لوگوں کی لعنت سے ڈرتے ہیں نا، ماں باپ کچھ بولتے غلط، بڑے کچھ بولتے غلط، عالم کچھ بولتے غلط، نیک لوگ کچھ بولتے غلط، کسی کو تکلیف ہو جائے، ظلم ہو جائے تو کتنی بری بات ہے. رسول اللہ اس پہ لعنت کرے، اور آپ نے کہا لعن اللہ اس پر لعنت کرتا ہے. تو ظاہر سی بات کا رسول بھی لعنت کرتا ہے اس شخص پر جو روح والی چیز کو ایذا دے. روح والی چیز کو ایذا دے مطلب جانور کو ایذا دے، انسان کو ایذا دے، پرند کو ایذا، چونکہ یہاں تو وہ تھی نا، ایک پرندہ تھا. روح والی چیز کو ایذا دے، اور پھر فرمایا اس کو ٹارگٹ پریکٹس کی چیز بنائے، ہدف بنائے. مطلب اس کو کیا کر رہے تھے، وہ زندہ چڑیا سے پریکٹس کر رہے تھے. تو آپ نے لعنت بھیجی ایسے لوگوں پر. کتنے رائٹ سے دیکھیے آپ، نہ ہم مردہ جانور کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں، نہ زندہ جانور کے ساتھ. بہت بڑا جرم ہے، یاد رکھیے. تو آپ نے لعنت بھیجی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے لعنت نہیں بھیجتے ہیں کسی پر، یاد رکھیے. ٹھیک، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے، اور صحابہ آپ کے جو ساتھی تھے، ساتھ میں تھے کچھ، تو آپ نے دیکھا ایک لال کلر کی چڑیا چھوٹی سی، وہ صحابہ کے سر پر گھوم رہی تھی، آوازیں نکال رہی، چیخ رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ چڑیا کیوں تمہارے سر پہ گھوم رہی ہے؟ ایک صحابی سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کے گھونسلے سے اس کے بچے چرا لیے، اس کے گھونسلے میں سے اس کے بچے چرا لیے، اس لیے چڑیا ہمارے اوپر جو ہے منڈلا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا من فجا حاضی بولدہا، کہ کس نے اس کو اس کے بچوں سے دور کر کے دکھ دیا ہے، تکلیف پہنچائی ہے. کس نے اس چڑیا کے بچوں کو اس سے دور کر کے اس کو تکلیف پہنچائی ہے؟ صحابہ نے کہا ہم نے اس کے بچے چرا لیے، کیونکہ صحابہ کو لگا اس پہ کوئی گناہ نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا ردو ولدہا الیہا، اس کے بچوں کو اس کے پاس واپس کر دو، اس کے بچوں کو اس کے پاس واپس کر دو. مطلب کس نے اسے تکلیف پہنچائی ہے. مطلب اگر جانور کے بچوں کو آپ ان سے چھینتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے ان کو، اور جس چیز کو آپ کسی کو تکلیف ایذا پہنچاؤ گے اس کا گناہ ملتا ہے. اور اگر کسی چیز کو ایذا پہنچانے کا گناہ ملتا ہے تو وہیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ثواب ملتا ہے. تب صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہمیں چڑیا کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے سے ثواب ملے گا؟ تو کہا ہاں، ہر گیلے جگر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ثواب ہے. چڑیا ہو، کتا ہو، بلی ہو، گائے بیل ہو، اور بھی جانور ہیں، اچھا سلوک کرو گے ثواب ملے گا. کہ تو اگر برا سلوک کرو گے تو گناہ ملے گا. صرف گناہ نہیں، جہنم بھی مل سکتی ہے، اور صرف ثواب نہیں، جنت بھی مل سکتی ہے. اتنے بڑے اجر ہیں. ٹھیک ہے نا. کئی بار ہم راستوں میں دیکھتے ہیں جانور ہیں، مصیبت زدہ ہے، پریشان ہے، اور ہم خود ان کو پریشانی دیتے ہیں نا. ایک جانور ہے بیمار پڑا ہے، آپ اس کو لات مار رہے ہیں اور ایسا دینا ہے اس کو، تو کچھ مدد کرو تو چھوڑ دو اللہ کے حال. ٹھیک ہے، وہ خود طور سے ٹھیک ہوں گا، یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں لوگ آ کر وہ کرے اس کا علاج، تو وہ ہو سکتا ہے. لیکن ہرگز جو اس طرح کا سلوک ان کے ساتھ نہ کیا جائے. ٹھیک. آئیے اب اسی طرح اگر ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، ٹھیک، اس لیے کہ شریعت نے کچھ جانوروں کی کھانے کی اجازت دی ہے ہم کو، اس لیے کہ اللہ نے جانوروں کو
بنایا ہے کسی مقصد کے تحت. ان مقصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ جو جانور حلال ہے ان جانوروں کو ہم کھا بھی سکتے ہیں. جب ہم کھائیں گے تو ان کو ذبح کریں گے. ذبح سمجھتے ہیں آپ؟ ان کو کاٹیں گے. تو شریعت نے ذبح کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا ہے. اب بہت سے لوگ بولیں گے جانور کو مار رہے ہیں اور مارنے کا بھی طریقہ. واہ واہ واہ. مطلب ایک تو ظلم ان پر، مطلب ان کے نزدیک چونکہ مارنا ظلم ہوتا ہے، اور اس کا بھی طریقہ اسلام نے بتایا ہے. اسلام نے اگر کسی چیز کو حلال قرار دیا ہے تو اس حلال چیز کا استعمال کیسا کیا جائے وہ بھی بتا دیا. یہ اس کی بہت بڑی بات ہے، ورنہ دنیا میں تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں کیا کیا جائے. آپ کو پتا ہے چین کے اندر، چائنا کے اندر، جو آج پورا چائنا کا اتنا بڑا دنیا بھر مارکیٹ بنا ہوا ہے، اور وہ لیدر اور فر، مطلب جس کو کہیں گے چمڑے میں بھی، اور جو ایسے جانور جن کے بالوں، کھال کے اوپر بال کے ساتھ چیزیں بکتی ہیں، پرس ہوتے ہیں ان کو فرس بولتے، فر مطلب ایسے جانور جن کے اس بال، ایسا ریچھ ہے، ریچھ کے اوپر بال ہوتے ہیں نا، تو اس کی قالینیں بنتی ہیں اور مہنگی مہنگی چیزیں، بہت مہنگی. یا اسی طرح اور بھی جانور ہوتے ہیں جیسا کہ چیتا ہے نا، تو اس کی چمڑی استعمال ہوتی ہے، اس کی جلد استعمال کی جاتی ہے، اس کا جو ہے. تو شریعت میں سب سے پہلے تو ان چیزوں کا مارنا حلال نہیں ہے. وہ جانور جن کو ہم کھا نہیں سکتے اسلام میں، تو ان کو جو ہے مارنا، ان کی تجارت کرنا بھی حلال نہیں. جیسے کتے، بلی، شیر، چیتے کھا نہیں سکتے تو تجارت بھی حلال نہیں، مار بھی نہیں سکتے آپ وہاں. لیکن چونکہ بڑا بزنس ہے ان کا فور کا، وہ پورے دنیا بھر میں مارکیٹنگ کرتے ہیں، بیچتے ہیں. اور یاد رکھیے جو چیز کھانے میں حلال ہے اسی کا چمڑا بھی حلال ہے. جو چیز کھانے میں حلال نہیں اس کے علاوہ آپ اس کا لیدر بھی استعمال نہیں کر سکتے. تو وہاں لوگ جو ہے مختلف جانوروں کو پالتے ہیں، لیکن ان کے پاس ذبح کرنے کا طریقہ نہیں ہے. جانور تو پالتے ہیں کاٹنے کے، لیکن طریقہ نہیں ہے. تو کیسے ذبح کرتے معلوم آپ کو؟ کیسے مارتے ہیں؟ کبھی نیٹ پر جائیے، آپ دیکھیے کیسے کیسے ظلم ڈھاتے ہیں جانوروں پر، کہ وہ جانوروں کو پکڑ کر لاتے ہیں، ٹھیک، اور جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ پکڑتے ہیں، آپ دیکھیے نیٹ پر، ان کے پیروں کو باندھ دیتے ہیں اور ہاتھوں کو باندھ دیتے ہیں، اور پکڑ کے ایسا پٹک پٹک کے وہ کر رہے ہیں ان کو. جانور مرتا نہیں اس سے، اس کی اسکل ٹوٹ جاتی ہے، اس کا کھوپڑی ٹوٹ جاتی ہے، مرتا نہیں ہے. لیکن اور اسی جانور پر جو ابھی مرا نہیں ہے اس کی کھال نکالنا شروع کر دیتے ہیں، زندہ جانور کی. بلکہ وہ ویڈیو جب میں نے دیکھا تو میرے آنکھ پر کاٹے آ گئے. کچھ جانور جو مکمل زندہ ہے لیکن ان کی جلد پوری نکال لی گئی. اب مریں گے وہ 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے بعد، لیکن ویسی تکلیف میں. کتے ہیں، بلیاں ہیں، زندے ہیں اور ان کی جلد نکال لی گئی. اسلام نے کہا نہیں، ایک تو وہ حلال نہیں ہے تو ان کو مارا، ان کی جلد بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور جو جانور حلال ہے تو ان کو حلال کے لیے ذبح کیسے کیا جائے بہترین طریقہ بتا دیا میرے بھائی. اب آئیے جو جانور حلال ہے اس کو وہ لوگ کیسے کاٹتے، چونکہ ان کے پاس کوئی مذہب دھرم نہیں. کیسے کاٹتے معلوم آپ کو؟ کبھی اگر آپ نے دیکھا چینی لوگوں کو اگر کوئی چیز ذبح کرتے ہوئے، بکرا ہے تو بکرے کو لے کے الٹا کریں گے اور پیٹ کاٹ دیتے ہیں اس کا. زندہ ہے وہ، پیٹ کاٹ دیں اور شروع آتے نکالنا، دل نکالنا یہ، اور وہ جانور کئی دیر تک زندہ ہوتا ہے. اسلام نے کہا نہیں، مارو بھی تو اچھے طریقے سے مارو، اور صرف حلال جانوروں کو. جو چیز کھانا حرام ہے تو اس کا مارنا بھی حرام ہے. مطلب بے وجہ ان کو کیوں مار رہے ہو؟ نہیں، ہمارے دادا تو بہت بڑے شکاری تھے. کیا مارتے وہ؟ شیر مارتے. کیوں مارتے شیر؟ اس لیے کہ کبھی بندوق ہٹا کے دیکھو، پھر پتہ چلے گا شیر کون ہے. بندوق ہے بول کر شیر آپ سے دبا ہوا ہے نا. لڑ سکتے کیا آپ شیر سے؟ ہاں ممکن ہے؟ ممکن نہیں. یاد رکھیے ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. ہاں بس ہوتے بہت سے لوگ تصویریں بناتے ہیں، ٹیپو سلطان شیر کا جبڑا چیرے. ہاں میں نے کبھی سوچا شیر کا جبڑا تو بہت دور کی بات ہوتی ہے، وہ بہت طاقتور چیز ہوتی ہے. کبھی کتے کے جبڑے کو چیرنے کی کوشش کیجیے آپ زندہ، پھر بتاتا آپ کو کیا ہے بول کر. شیر تو بہت بڑی بات ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں ایسی تصویریں بھی اینیمل رائٹس کے خلاف. اس لیے کہ آپ کیا ابھارنا چاہ رہے ہیں؟ مارو ان جانوروں کو، پھر آپ ان کے سیفٹی کے لیے کام کریں، اور آپ تصویر کیسی بناتے ہیں؟ مطلب اگر آپ شیر دل ہے تو شیروں کو مارو جا کر. درست نہیں ہے. ایک صاحب ایک واقعہ سنانے لگے، ان سے ملاقات ہوئی تو کہا یہ آدمی اس کا پورا ہاتھ رپچر خراب ہوا، دونوں ہاتھ خراب ہوئے. میں نے کہا اس کا ہاتھ کیسے خراب ہوا؟ تو بولے اس کو کتے نے کاٹ لیا. بولے میں نے کہا کتے نے اتنا کیسا کاٹا کہ پورے دونوں ہاتھ خراب کر دیا اس کا؟ ارے بڑا قصہ ہے. بولے ایک دن بولے ٹیپو سلطان دیکھ لی انہوں نے. بولے جب آتا تھا ٹی وی پر ٹیپو سلطان بولے شیر کو چیرتے. بولے بتا دی. انہوں باہر نکلے جوش میں کتا بیٹھا تھا، بولے اس کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا. کتا جب پلٹا بولے تو پورے ہاتھ ان کے وہ کر دیا. اندازہ لگائی. اور واقعی میں ایک شیر جو ہوتا ہے وہ جب منہ کو بند کرتا ہے تو فی اسکوائر سینٹی میٹر جس کو کہیں گے، مربع کیوب جس کو سینٹی میٹر اسکوائر جو بولیں گے آپ، 4500 پاؤنڈ کا وزن ڈالتا ہے. 2500 کلو کا وزن پڑتا ہے اس کا جب وہ ایسا بند کرتا ہے. تو خالی اگر اس کا ایک دو دانتوں کے بیچ میں آپ کوئی آلہ لگائے تو وہ 2500 کلو کا وزن ڈالتا ہے اس کے اوپر، اس چیز کو کرش کرنے کے لیے، توڑنے، ہڈیوں کو توڑ دیتا ہے نا پکڑ کے. تو آپ کو لگ رہا آپ کا ہاتھ اس کو روک سکتا؟ اس کے جبڑے کو، پورا جبڑا جب مل جائے گا تو طاقت کتنی ٹنس میں وہ ڈالیں گا پریشر آپ کے ہاتھ. تو آپ مذاق سمجھ رہے ہیں ان کو. ٹھیک، تو وہ جانور کو آپ مار نہیں سکتے. کیوں؟ تو آپ اس کو کھا نہیں سکتے. اپنے بہادری بتانے کے لیے نہیں مار سکتے. کسی نبی نے کوئی جانور کو مار کے بہادری بتائی اپنی؟ کسی صحابی نے کبھی کوئی جانور کو مار کے بہادری بتائی؟ اسلام نے کہا کہ کسی جانور کو، شیر چیتوں کو مارو، بہادری کی علامت نہیں.
اسلام نے تو کہا بہادر انسان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھے. بہادر ہی نہیں کہ شیر چیتوں سے لڑو، انسان سے جیتو، کشتی میں آپ جیت جاؤ، نہیں. غصے پہ جو قابو رکھ سکتا ہو بہادر انسان ہے، وہ اصل بہادر ہے. جس کو غصے پہ قابو نہیں تو وہ کمزور انسان ہے، چاہے جسم سے بہت بڑا لگتا ہو. سمجھا آپ بات؟ تو یہاں دیکھیے قتل کرنے کا طریقہ بتایا، ذبح کرنے کا پیارا طریقہ بتایا. آپ نے فرمایا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لمبی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے احسان لکھا ہے، اچھا سلوک لکھا ہے. آگے فرماتے ہیں جب تم قتل کرو تو اچھے انداز سے، تو جب تم جانور کو ذبح کرو تو اس کا طریقہ بھی اچھا ہو، اسے کم سے کم تکلیف پہنچو اور آپ کا کام ہو جائے. تو قتل بھی کرو تو اس پہ احسان کرو، قتل کرو، اور جب تم جانور کو ذبح کرو تو اچھے انداز سے ذبح کرو. چاہیے کہ ایک تمہارا اپنے ذبیحے کو راحت دے اور تم اپنے ذبیحے کو راحت دو، اور چھری کو ذبح کرنے سے پہلے تیز کر لو، اس لیے کہ چھری تیز نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، اس کو تکلیف ہوگی. تو ذبح کا بھی طریقہ دیا، صرف حلال جانور ذبح کیا سکتے اور تیز چھری کے ساتھ ذبح کرو. پھر فرمایا ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو مت ذبح کرو. آپ ظاہر سی بات ہے کھانے پینے کے لیے جانوروں کی بھی ضرورت ہے انسان کو، جیسا انسان پھل فروٹ اور دوسری چیزیں کھاتا ہے، سبزیاں، اس کے علاوہ یہ بھی ہے. تو ایک جانور کو دوسرے جانور سے مت کاٹو. آپ نے ایک جانور کو دیکھا جس سے بہت زیادہ وزن تھا تو آپ نے فرمایا اس کے اوپر وزن مت ڈالو اتنا، مطلب اس کے اوپر کتنا ویٹ ڈالا جائے وہ بھی ڈیفائن کیا گیا ہے. اس پہ اتنا وزن نہیں ڈالا جائے گا اس لیے کہ وہ جانور اس کے لائق نہیں ہے. ایک جانور کے سامنے دوسرے کو کاٹا نہ جائے. اگر اس کو ذبح کیا جائے تو حلال اور اچھے انداز سے کیا جائے، احسن طریقے سے. اسلام نے ہر چیز کے لیے رہنمائی کی. آئیے اسی طرح جانوروں کو مارنا، بھوکا رکھنا، تکلیف پہنچانا، ایذا دینا یہ حرام ہے، اور اس کا نتیجہ جہنم تک ہو سکتا ہے. جو میں نے روایت رکھی تھی وہ صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ نے فرمایا دخلت امرات، ایک عورت جہنم میں داخل ہوئی صرف ایک بلی کو مارنے کی وجہ سے، اس لیے کہ اسے نہ اس نے کھانے پینے دیا، نہ خود ڈالا، نہ اسے چھوڑا کہ وہ جائے، اور اللہ نے جو کیڑے مکوڑے پیدا کیے وہ کھائے، جس سے وہ مر گئی. اللہ نے اس عورت کو جہنم رسید کر دیا. اسی طرح اس عورت کو جنت رسید کیا. جو میں نے واقعی دونوں بھی صحیح بخاری کے ہی واقعات تھے، اور اس آدمی کا بھی جس نے کتے کو پانی پلایا وہ بھی صحیح بخاری کا واقعہ تھا. لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیے یہ سب توحید پرست تھے. یاد رکھیے وہ گنہگار عورت بھی توحید پرست تھی لیکن گناہ ہوتا تھا. وہ آدمی جو کنویں سے پانی پلا توحید پرست تھا. ہم کیا سمجھتے ہیں بس جانوروں کے ساتھ ہی اچھا سلوک کرو، باقی توحید پر چلنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم کو ثواب ملنا. نہیں، وہ توحید کے ماتحت سب اعمال ہے. یاد رکھیے ایک اللہ کو ماننے کے بعد سب کچھ ہے، تبھی اس کو ثواب ملے گا اس چیز کا. بہرحال آئیے آ گیا. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ جو ہے آپ نے فرمایا آپ ایک جگہ سے گزرنے لگے، اور وہاں سے جب آپ گزرے تو ایک چوٹیوں کا بل تھا. چوٹیاں ہوتی نا وہ اونچے زمین میں بل بناتی، چوٹیوں کا بل تھا جو جلایا ہوا تھا. آپ نے اس جلے ہوئے بل کو دیکھا اور کہا اور فرمایا، چوٹیوں کو اس جلے ہوئے بل کو اور فرمایا اور کہا انہ لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار، کہ آپ نے فرمایا اور کہا، یہ صحیح سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آنکھ کی سزا تو آنکھ کا مالک ہی دے سکتا ہے، مطلب اللہ ہی دے سکتا ہے. کس نے ان کو مارا آنکھ سے؟ کہ تو ان چوٹیوں کو آنکھ سے لایا گیا تھا. ایک صحیح مسلم کی روایت اس میں آپ نے فرمایا ایک اللہ کے نبی تھے، وہ جانے لگے ایک جگہ لیٹے، ایک چوٹی نے کاٹ لیا. جب آپ نے دیکھا ایک چوٹیوں کا گھونسلہ تھا، آپ نے اپنے ماننے والوں سے کہا اس کو جلا دو. اللہ نے فوراً اس نبی پر وحی نازل کی، اور وحی نازل کر کے فرمایا کہ تم کون ہوتے ہو ان چوٹیوں کو مارنے والے؟ اس لیے کہ آنکھ کی سزا تو صرف آنکھ کا مالک دے سکتا ہے، تو کسی بھی جانور یا انسان کو جلایا نہیں جا سکتا اسلام میں. اندر اس لیے کہ آنکھ کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور آنکھ جہنم کا عذاب ہے. جہنم کا عذاب صرف جہنم کا بنانے والا دے سکتا ہے، ہم آپ ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. اگر تو کبھی کسی جانور کو جلانے کی کوشش مت کی. چوٹیاں زیادہ ہوگی لوگ جلاتے نہیں، چوٹیوں کے تو خاص حدیث ہے مت جلاؤ مت جلاؤ، اس لیے کہ آنکھ کا عذاب صرف آنکھ کا مالک دے سکتا ہے. تو آپ گزرے، آپ نے دیکھا کہ بل تھا، چوٹیاں جلائی ہوئی تھی. آپ نے کہا آنکھ کے عذاب کا دینے کا صرف مستحق آنکھ کا رب ہے، اللہ ہے، باقی لوگ نہیں دے سکتے. تو آپ کے گھر میں بھی چوٹیاں ہو جاتی ہیں، کبھی ہوتی ہیں نا کبھی چوٹیاں، ٹھیک ہے، تو ان کو آپ جھاڑیے، صاف کیجیے، بلوں کو بند کیجیے، لیکن ان کو آنکھ کا عذاب، تکلیف دہ عذاب اس طرح سے نہیں دینا چاہیے. یا پھر بچوں کو چھوڑ دیتے لوگ، مانو چونٹیوں کو، اور بچے ہاتھ سے کرتے، بری بات، اس لیے کہ وہ اس طرح سے بے رحم ہو جائیں گے، اور بے رحم کے ساتھ ساتھ جسمانی نقصان بھی ہو جائیں. کبھی کوئی کیڑا مر لیا تو زہریلے ہوتے بہت سارے کیڑے، پھر آپ پریشان کہ بچہ کیڑا مر لے رہا ہے، اس لیے کہ آپ نے چوٹیوں کو مارنے سے نہیں روکا ہے نا. تو بہت عجیب بات ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کا اچھا سلوک کرنا چاہیے. یاد رکھیں چونکہ وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. یاد رکھیے ایک صاحب مجھے واقعہ سنانے لگے، اور میرے والد نے بہرحال اس کی تصدیق کی کہ وہ کہتے تھے کہ وہ سعودی عرب میں تھے کافی زمانے تک جاب کے لیے. وہ کہتے تھے جہاں میں تھا تو سعودی عرب میں چوٹیاں بہت بڑی ہوتی ہیں، اور اتنی بڑی اور طاقتور ہوتی ہے کہ فرشیوں کے بیچ کا سیمنٹ نکال کے راستے بنا لیتی ہے اپنے لیے جانے آنے کی، موٹی موٹی بڑی چوٹیاں. تو انہوں نے کہا کہ میں 30 سال تک جس جگہ تھا، جو مطلب جس جگہ رہتے تھے وہ، تو میرا چوٹیوں سے کنٹینیوس پالا تھا. تو جو چوٹیاں وہاں اطراف میں تھی تو ہمارا کام تھا روز ان کو کھانا وانا ڈال دیتے تھے.
ٹھیک ہے, اور فرینڈشپ والا ماحول تھا ہمارا, دوستانہ ان سے معاہدہ تھا. تو پورے 30 سال میں مجھے کبھی ایک چونٹی نے نہیں کاٹا, ہو کہتے تھے 30 سال میں. حالانکہ کچھ تو اموات موتیں چونٹیوں کاٹنے کی وجہ سے ہو گئی تھی عمل, کہ تو بڑی چونٹیاں اگر ایک ساتھ کاٹ لے بہت زیادہ تو لوگ مر جاتے ہیں. آپ کو من امریکہ میں ہر سال 10 موتیں صرف چونٹیوں کاٹنے سے ہوتی ہے. تو کہا بڑی چونٹیاں تھیں, لیکن ہمارا ان سے ٹائپ تھا. ٹھیک, پہلے انہیں کچھ کھلا دیتے پلا دیتے تھے, اور کبھی میں نے ان کو مارا نہیں آج تک. انہوں نے کہا میں مارتا ہی نہیں تھا, اس لیے مجھے پسند نہیں تھا ان کو مارنا. تو کبھی چونٹیوں نے مجھے کاٹا نہیں, حالانکہ اتنے سال میں رہا وہاں سوتا تھا کبھی نہیں. اور دوسرے لوگ روز کمپلین, چونٹیوں نے کاٹ لیے, تھوڑا آ جاتا, آنکھ پہ کاٹ لی تو پھلی ہوئی آنکھ, ہاتھ پہ کاٹ لیے. تو مجھ سے پوچھتے تھے بھائی آپ کو کیسا نہیں کاٹتے, آپ کے گھر میں اتنے چونٹیاں ہیں. تو والد صاحب کہتے تھے بھائی اپنا ٹائپ ہے ان سے, معاہدہ ہے, تو نہ ہم ان کو چھیڑیں گے نہ وہ ہم کو چھیڑیں گے, اس لیے میں ان کو مارتا نہیں ہوں, اور انہوں نے آج تک مجھے کاٹا نہیں کبھی. حالانکہ ہر آدمی کمپلین کرتا تھا, گرمیوں کے دن آ گئے کہ آنکھ سوجی ہوئی ہے, ہاتھ سوجا ہوا ہے, کاٹ لیے تو انفیکشن ہو جاتا ہے کبھی کبھار. کہا ہمارا ٹائپ تھا ان سے. ٹھیک ہے, اللہ کی مخلوق ہے, آپ ان سے اچھا سلوک تو کیجیے, دیکھیے وہ بھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے کبھی. ٹھیک, اور جانور بھی جب ہی پلٹ کر آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے جب اسے ڈر ہوتا ہے کہ آپ اس کے علاقے میں یا اس کے سیکورٹی میں یا اس کو تکلیف دینے کے لیے, ورنہ وہ بھی آپ پہ حملہ نہیں کرتا ہے اندر. ٹھیک, اسی طرح اب موذی جانور, نقصان دینے والے جانور, وہ جانور جو آپ کو تکلیف دے سکتے ہیں, ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے جانوروں کے رائٹس ہے, لیکن یہ نہیں کہ رائٹس کا مطلب ہے کہ ہر جانور سے آپ محبت لاڑ کریں, اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. کچھ جانور نقصان دہ ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موذی جانور جیسے کتا ہے, لیکن کتے سے موذی کتے سے مراد نقصان دہ پاگل کتا ہے, یاد رکھیں, عام کتا نہیں. ٹھیک, اسی طرح بھیڑیا ہے جو آپ کی ریوڑ بکریوں کو ان کو کھا لیتا, اٹھا لے جاتا ہے. اسی طرح جو چوہا ہے جو فصلوں کو برباد کرتا ہے اور بیماریوں کو پھیلاتا ہے. اسی طرح جو ہے دوسرے جانور, بچھو ہو گیا, سانپ ہو گیا, ان کو قتل کیا جا سکتا ہے, لیکن کب؟ جب یہ آپ کو نقصان پہنچانے والے ہو. یہ نہیں کہ آپ جنگل جا کے بولیں گے اب آپ ان کتوں کو ماریں گے جنگلی, اب اپن بھیڑیوں کو ماریں گے, اب اپن سانپ کو ماریں گے, نہیں, جنگلی حالت میں نہیں. آپ کے اگر ہیبیٹیٹ میں وہ گھس جاتے ہیں تب ان کو آپ وہ کریں گے, آپ ان کی جگہ جا کے نہیں ماریں گے. یہ جو اجازت ہے وہ اس کی. تو پاگل کتا. ٹھیک ہے, آپ نے فرمایا اور کہا, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, خمس فواسق یقتلن فی الحل والحرم, کہ 5 ایسے جانور ہیں جن کو جو ہے ہر جگہ مارا جا سکتا ہے اگر وہ تکلیف دینے کے اس سے ہو. تو ان میں سے کیا کیا کون کون سے قتل کیے جائیں گے؟ 5 جانور ہل و حرم میں قتل کیے جائیں گے. سانپ, اگر سانپ آپ کے رہائش گاہ میں آتا ہے تو آپ اس کو ماریں گے, اس کا لاڑ والا سلوک نہیں کریں گے, اس لیے کہ وہ سانپ ہے آخر. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسرا کوا, ٹھیک, اس لیے کہ یہ بہت نقصان پہنچاتا ہے, لیکن یہ وہ کوا ہے جو عام کوے نہیں ہیں. وہ بڑا کوا ہوتا ہے, قسم ہوتی ہے کوے کی, کاوڑا اس کو بولتے ہیں, بڑا ہوتا ہے, اور وہ بڑا اتنا ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو چرا لیتا ہے انسانوں کی, بچوں کو بھی اٹھا کے لے کے چل جاتے کہیں کے گاؤں میں. بڑے کوے ہوتے ہیں قسم کے. ٹھیک, وہ کوا. چوہا جو کھیتوں میں جھاڑ خراب کرتا ہے, فصلیں خراب کرتا ہے, جمع ہوا اناج خراب کرتا ہے اور بیماریوں کو پھیلاتا ہے, چوہا. ٹھیک, اس کے بعد فرمایا زخمی کرنے والا کتا, مطلب پاگل کتا جو لوگوں کو, جانوروں کاٹ کاٹ کے بھاگتا ہے, زخمی کرنے والا کتا. اور چیل, اس لیے کہ چیل بھی بہت نقصان دہ ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے کبھی کبھار. تو ان جانوروں کو آپ مار سکتے ہیں, لیکن کب؟ جب وہ آپ کی رہائش گاہ میں آئے. خامخواہ آپ جنگل جائیں گے بولیں گے اب میرے کو پتا چل گیا کوے کو مار سکتے, چیل کو نہیں. جب یہ آپ ان کے علاقے میں نہیں, وہ آپ کے علاقے میں آ کے تکلیف پہنچائیں تو پھر ان کو شریعت اجازت دیتی ہے. اور ہر موذی چیز کو, جیسے آپ شیر نے آپ پہ حملہ کر لیا تو آپ یہ تھوڑی بولیں گے اسلام بولتا اچھا سلوک کرو. ابھی تو اسلام بولتا اچھا سلوک تو انسان کی جان پہلے آتی ہے, تو آپ اس شیر کو آپ دور کریں گے, پھر دور کرنے میں اس کو مار بھی دیا جائے تو ایک الگ چیز ہے, لیکن عام حالت میں آپ ان کو قتل نہیں کریں گے. ٹھیک, تو یہاں 5 جانوروں کے مطلب نقصان دینے والے جانور کو وہ کریں. اسی طرح جانوروں کو داغنا, سوائے اونٹ, گائے, بیل, ٹھیک ہے, ان کے جانوروں کو داغنا, داغنا سمجھتے ہیں آپ, آنکھ کا کچھ ٹیگ نشانیاں بنا کے ان کے جسم پہ لگا دیتے ہیں, یہ درست نہیں ہے. ہاں, وہ جانور جو بہیمۃ الانعام میں آتے ہیں وہ جانوروں کو اگر آنکھ کا نشان لگاتے لیکن چہرے پر نہیں, آنکھ پر لگا سکتے ہیں. ٹھیک, تو اس میں کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا گیا کہ آپ جو ہے, آپ نے جو ہے اپنے خود ہاتھوں سے جو اونٹ تھے, جو زکوٰۃ کے اونٹ تھے, ان اونٹوں کو جو ہے داغا, نشانیاں لگائی. لیکن اس کے علاوہ کسی جانور کو آپ نے منع کیا, تو ہم جو ہے گائے, اونٹ, بھیڑ اور بکری کے علاوہ کسی جانور کو نہ داغیں, اور داغنا بھی ہو تو چہرے پہ نہ داغیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک گدھے کو دیکھا, اس گدھے کے منہ پر کسی نے وہ داغ دیا تھا, مطلب نشان لگا دی تھی کہ بھائی یہ میرا گدھا ہے. تو آپ نے دیکھ کر اسے کہا اور فرمایا لعن اللہ من وسم ھذا فی وجهہ, کہ اللہ لعنت کرے شخص پر جس نے اس کے چہرے پر داغ لگایا ہے. اس لیے کہ جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے نا, اس سے داغ لگایا جا سکتا ہے لیکن کچھ الگ پارٹس پہ جہاں اس کو تکلیف نہ ہو, لیکن چہرے پر داغنا یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گدھے کو دیکھا اور لعنت بھیجی اس کو. ٹھیک, اب جب میں جانوروں کے حق کی بات کر رہا ہوں تو آپ ان کے حق اتنے دینے نہ لگ جائے کہ انسانوں کے حق بھول جائے. یہ بات بھی تھوڑا سا مد نظر رکھیں.
ٹھیک ہے، مد نظر رکھیں. ورنہ ہو رہا کیا ہے، آپ نے ایک جانور پال لیا، بلی بیمار ہو گئی تو اس کو دواخانے لے جایا جا رہا ہے، بلی کی خدمت ہو رہی ہے، اور وہیں بیمار دادا ہے، بیمار نانا ہے، بیمار ماں ہے. جانور کا حق. تو جب ایک اسلام جانور کے حق کی بات کر رہا ہے تو انسان اس سے افضل ہے، اس کا حق پہلے ہوتا ہے. نہیں تو پتہ چلا اور جانوروں میں غرق ہو کر دین سے دور ہونا، تو ایسے جانور تو بالکل درست نہیں. ورنہ کچھ جانوروں کو لوگ پال کر دین سے مکمل دور ہو جاتے ہیں. کبوتر پال لیا، دن رات صرف اوپر ہی لاؤ، ارے بھائی کیا اذان ہونا ہی نہیں، وہ کبوتر اڑ گیا، کبوتر آ رہا، کبوتر اڑ رہا، انڈے دیا، بچے نکل رہے، یہ بچہ وہ بچہ، ایسا بچہ، اس کے کبوتر، اس کا کبوتر اڑانے کا، ادھر یہ کرنے کا، اس کو بس کبوتر میں پوری زندگی جائے. طوطا پال لیا، پوری زندگی سے طوطے میں لگی ہوئی. ارے بھائی نماز کیا نہیں، مرغیاں پال لیں، ٹھیک ہے پال سکتے ہیں، لیکن آپ اس میں زندگی اپنی برباد کر رہے ہیں، مکمل جانور میں لگ جا رہے ہیں. آپ اللہ کی حق ادا نہیں کر رہے ہیں، شریعت پر عمل نہیں کر رہے اور بس جانوروں کے حق میں مکمل لگے، یہ بھی درست نہیں. تو اسلام افراط اور تفریط مطلب زیادہ اور کم کا نہیں بولتا ہے. آپ کو جو بتایا گیا جس چیز کو اتنا امپورٹنس دو، اننیسیسری امپورٹنس مت دو چیزوں کو. تو جانوروں کو پالنا ٹھیک ہے، ان کی حق ادا کرنا ٹھیک ہے، لیکن یقیناً اس میں غرق ہو کر اسلام سے غافل ہو جانا، تو ایسے جانوروں کو نہ پالیے نہ رکھیے، اس لیے کہ یہ آپ کو شریعت سے دور کر رہی ہے، شیطانی حربہ ہے پھر آپ کے لیے. بات سمجھ رہا؟ اور شیطانی حربہ یہ بھی ہے کہ جانوروں کے حق اتنے دینے لگا دیا انسانوں سے کہ انسانوں کے حق کم اور جانوروں کے حق لوگ زیادہ دے رہے ہیں، آج کل دیکھا جاتا ہے. تو بہرحال اس کو ہم سمجھیں. آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، آپ نے گھوڑے کے بارے میں اگزامپل دیا، مثال دی، لیکن وہ آپ سب پہ لاگو کر سکتے ہیں. کیا فرمایا آپ نے؟ گھوڑوں کی 3 قسمیں ہوتی ہے. گھوڑے 3 قسم کے ہوتے ہیں. سنیے، پہلا ایک باعث ثواب، ایک گھوڑا ایسا ہے جس کے پالنے سے آپ کو اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے. دوسرا عذاب سے بچاؤ، دوسرا گھوڑا کیا ہوتا ہے جو آپ کو عذاب سے بچاتا ہے. اور تیسرا گھوڑا وہ جو آپ کو گناہ میں ڈالتا ہے. 3 قسم کے گھوڑے ہیں، ایک باعث اجر و ثواب، دوسرا آپ کو جو گناہوں سے بچاتا ہے، تیسرا جو ہے آپ کو گناہ کرواتا ہے یا باعث گناہ ہے. اب پہلا گھوڑا کون سا ہے جو باعث اجر و ثواب ہے؟ تو وہ گھوڑا ہے جو انسان اللہ کی راہ میں اس کو پالتا ہے. آسم فرماتے ہیں جب تک اس کو پالتا ہے، چاہے استعمال ہو نہ ہو، اور جب تک وہ گھوڑا رہتا ہے اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے. اگر وہ اس گھوڑے کو باندھ دیتا ہے اور ایک کسی کھیت میں یا کسی جگہ اور اس کی رسی کو چھوڑ دیتا ہے، تو جہاں تک وہ چرتا ہے اس کا ثواب ملتا ہے، اور وہ لیت جو غلاظت کرتا ہے اس کا تک انسان کو ثواب ملتا ہے، چونکہ وہ گھوڑا ایک مقصد کے تحت، ایک ایم اور مشن کے تحت پالا گیا. تو یہ باعث اجر ہے. دوسرا گھوڑا جو عذاب سے بچاؤ ہے، وہ کون سا گھوڑا ہے؟ وہ گھوڑا ہے جس کو انسان حلال روزی کمانے کے لیے پالتا ہے، کھیتی باڑی کے لیے، حلال روزی کے لیے، سواری کے لیے استعمال کر رہا ہے، تاکہ اس کے ذریعے حرام کاموں سے بچ کر حلال روزی کو کمائے. یہ گھوڑا باعث عذاب سے نجات ہے، بچاؤ ہے. اور تیسرا گھوڑا جو گناہ کا سبب بننے والا ہے، وہ گھوڑا ہے جو انسان فخر کے لیے پالتا ہے. کیسے کیسے گھوڑے اپنے ہاتھ دیکھو، عربی گھوڑے، یہ گھوڑے، وہ گھوڑے. اور یہ گھوڑے کا مقصد نہ اللہ کے نام ہے، نہ حلال کام کرنا ہے یا برے سے بچنا ہے، مقصد ہے لوگوں کو دکھانا. تو یہ گھوڑا کیا ہے؟ باعث گناہ ہے. تو یہ معاملہ ہر چیز پہ ہو سکتا ہے نا. آپ نے کوئی سواری خریدی تو وہ جہنم سے، عذاب سے بچاؤ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آپ اس سے روزی روٹی کماتے ہیں. ایک سواری آپ نے خریدی جس کا مقصد ہے لوگوں کو دکھاؤں، ضرورت نہیں ہے آپ کو گاڑی کھڑی رہتی گھر پہ لے کے خالی دل کھاتے ہوئے، ٹھیک. تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ دکھانے کا جہاں نیت آ گئی، تو یہ سواری باعث گناہ ہوگی نا، اس لیے کہ وہ گھوڑا جو دکھاوے کی نیت سے لیا جائے وہ باعث گناہ ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیے 3 قسم کے جانور آپ نے بتایا کہ مقصد صحیح ہو اگر جانوروں کے پالنے کا، تو باعث ہے جیسے مرغیاں پال لی آپ نے تاکہ حلال روزی کماؤ، اچھا مقصد ہے. بیچ کر ان کو جو ہے پیسے کماؤ، اچھا مقصد ہے آپ کا. یا اور بھی حلال جانور جو آپ پال رہے ہیں جس کا مقصد ہے، بالکل اچھی بات ہے. لیکن آپ جو ہے وہ نہ کر کے اس طرح کے جو ہے جانوروں میں ایسے لگ جائے، ایسے غرق ہو جائے جو صرف شان و شوکت مقصد ہو، دکھاوا مقصد ہو، اور اللہ کے دین سے دور کرتے ہیں، تو ایسے جانوروں کی ضرورت نہیں. پھر ان کو آپ نکالیے اپنے باہر گھروں سے، وہ زیادہ جو ہے بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت اسلام نے ہر چیز کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، ان کے حق بتائے، ان کے ساتھ سلوک بتایا. اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ سلوک بہت اچھے سلوک کیے. یقیناً وقت نہیں تھا کہ میں مکمل کیا کیا ان کے حقوق رکھوں، لیکن کچھ نہ کچھ میں سمجھتا ہوں ایک اوور آل اصولی باتیں تو آپ کے سامنے آ گئی، کیا حق ہوں گے، کیا کیا جائے گا، کیا نہیں. تو ہم کوشش کریں ہر حق جو شریعت نے دیا ہے ان تمام حقوق کو جہاں جہاں موقع ملے اس کو جو ادا کرنے کی جو ہم کوشش کریں. میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا. یہ تھے چند حقوق جو اسلام نے جانوروں کے بارے میں دیے. میں نے تقریباً کم بیش 7, 8 یا 10 حقوق ان کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. باقی اور بھی چیزیں آپ اس کو جاننے کی اور ہم کوشش کریں. ٹھیک ہے. اسی پہ اپنی بات ختم کروں گا. اللہ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جو ہے جانوروں کے
اور تمام حقوق جو اللہ نے ہم پہ رکھے ہیں، انسانوں کے، جانوروں کے، چرند پرند ہے، میاں بیوی ہے، بچوں کے، ان تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم تمام کو جو ہے شریعت کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.